मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, इस्लामाबाद में हुकूमत ने एक बड़ी मस्जिद बर्क रफ्तारी से गिरा कर इसकी दरख्त लगा दी हैं। इस मस्जिद के बारे में मकामी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले की है और इसे बाद में जनरल ज़िया-उल-हक ने पुख्ता करवाया था। पाकिस्तान में बहुत सारी मस्जिदें गैर कानूनी बनाई जाती हैं, इस हकीकत से इंकार नहीं, लेकिन सवाल ये कि वो गैर कानूनी मसाजिद एक दिन या एक महीने में बन जाती हैं, जबकि वो बन रही होती हैं तो इस वक्त इंतजामिया के करप्ट अफसरान रिश्वत लेकर उन्हें बहुत से लोग मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे थे। इस्लामाबाद में मस्जिदें गिन रही हैं, आप इस पे बयान तो दें। मेरी आदत है कि जब तक मैं खुद अपने तौर पे तहकीक ना कर लूं, मैं बयान अवामी दबाव में आके कोशिश करता हूं कभी भी ना दूं बयान में, ताकि ऐसा ना उस बयान से रुजू करना पड़े, क्योंकि बाज दफा हुकूमत पे भी गलत इल्जाम पब्लिक डाल देती है। हुकूमत कुछ कर नहीं रही होती और पब्लिक ने डाल दिया होता है, तो ना हमने अवाम को फेवर देना है ना गवर्नमेंट को फेवर देना है। बाज चीजें ऐसी होती हैं जो हम तहकीक करते हैं, वो इल्जाम गलत होता है, हुकूमत ने वो किया नहीं होता, या जिस तरह किया होता है उस तरह होता नहीं जिस तरह बताया जा रहा होता है। तो अब जब हमें आजाद जराए से तहकीक हो गई है कि ये वाकई एक मस्जिद गिराई है हुकूमत ने, और वो मस्जिद भी 50-60 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, नमाजियों से आबाद मस्जिद थी, ये कह के गिरा दिया कि ये इल्लीगल है, तो हुकूमत का ये काम इल्लीगल है। 50-60 साल से एक मस्जिद है, जो कि जमहूरी हुकूमतों में तो वैसे भी लोगों को देखा जाता है ना, पब्लिक को कोई एतराज नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, क्योंकि वहां से मिसाइल फायर हो रहे हो इस्लामाबाद के, जब बाद लोग कहते हैं ना दहशतगर्द छुपे हुए यहां पे, उस वक्त कुछ कमबख्त जो मुल्क दुश्मन है वो इस तरह के मसाइल खड़े करके अवाम को हुकूमत के खिलाफ कर देते हैं, ताकि मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाए। क्योंकि अवाम जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी, नुकसान बहरहाल कंट्री को होगा। तो जिन्होंने भी ये काम किया है, बदबख्ती वाला काम किया है, शरई लिहाज से भी गलत किया है, कानूनी लिहाज से भी, आप कह सकते हो जब इल्लीगल जगह है तो कानूनी लिहाज से गलत। भाई इल्लीगल थी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल गिरा देते ना उस वक्त, उसको जब बनी थी नहीं बनने देते आप। एक मस्जिद बन गई है, नमाजियों से आबाद हो गई है, ना इस्लामाबाद के लोगों को उस पर एतराज है, या तो होता है ना कोई कह रहा होता हमारे रास्ते में आ रही है, ये हमारी नहर यहां से गुजर रही है, कुछ भी नहीं है। खामखा में पंगेबाजी उठ के इन हालात में हम लोगों को समझा रहे हैं मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये हुक्मरान इस तरह की हरकतें करके हमारा भी मुंह नहीं छोड़ते कि हम मुल्क की मोहब्बत की बात करें। 14 अगस्त से पहले ये काम किया कमबख्तों ने, लोगों की 14 अगस्त खराब कर दी है। लोग झंडे लहरा रहे हैं और कह रहे हैं किस मुंह से लहराएं जिस मुल्क में मस्जिदें महफूज नहीं है। तो ये इस्लाम दुश्मन एजेंडों का काम है। जो भी ये कर रहा है वो इस्लाम का भी दुश्मन है, मुल्क का भी दुश्मन है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। वहां खुले मैदान में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, वहां छोड़ना नहीं है उस जगह को ऐसी की तैसी। तो इन्होंने गिराना था, उसी वक्त गिराते जब ये बन रही थी, और ज़िया-उल-हक की परमिशन है। वो फवाद चौधरी साहब है, वो बेचारा कभी भी कोई मुंह से ढंग की कोई अच्छी बात मुंह से निकालता नहीं है। वो मैं नहीं कोशिश करता कि नाम लेके लोगों पे रद्द करूं, जब मुंह से बोलेगा कोई उल्टी पुल्टी बात ही करेगा मुंह से, लगता है वो मजहब बेजार आदमी, उसको अफसोस हो रहा है कि मैं मुसलमानों के घरों में पैदा क्यों हो गया। यार तुम यूरोप दफा हो जाओ, नंगे वहां जाके जो नंगी औरतें चड़ियां पहन के घूमती हैं, रहो तुम उनमें, लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हें हम जैसे दकियानूसों में रहने का शौक क्यों है? पाकिस्तान को कह रहे पाकिस्तान को दुबई बना दो, कमबख्त तू चला जा ना, दुबई तेरे पड़ोस में है ना, चला जा। जितने लिबरल लोग हैं ना जो कहते हैं पाकिस्तान को ये बना दो, मौलवी खत्म कर दो, यार तुम चले जाओ दुबई में, तुम चले जाओ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरी दुनिया भरी हुई है लिबरल सेकुलर लोगों से। तुम्हें क्या मुसीबत है? तुम इन मौलवियों के बीच में तंग माहौल में घुसे हुए हो, हमारा कल्चर खराब कर रहे हो तुम। हर 4 दिन के बाद कोई मुंह से कोई जुमला फूटेगा और आदमी कहेगा यार ये बात करने से पहले सोच तो लिया कर। कह रहे ये ज़िया-उल-हक ने देवबंदियों को सपोर्ट करने के लिए दे दनादन मस्जिदें बना दी थी और अफगान जिहाद को प्रोमोट करने के लिए। अब वो ज़िया-उल-हक चला गया है, अफगान जिहाद खत्म हो गया। पागल के बच्चे, तू बात क्या कर रहा है? मस्जिदें बनाई थी, अब जिहाद खत्म हो गया तो मस्जिदें क्या कर दो? तुम्हें भी फिर पीटीआई ने, इमरान खान ने आगे लेकर आए थे, जब इमरान खान चला गया तो तुम्हें भी बम से उड़ा दो, फिर तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई ना। पहले फौज को तुम्हारी जरूरत थी, इमरान खान को फौज सपोर्ट कर रही थी, उसमें तुम्हारी भी जरूरत थी, तुम्हें फौज आगे लेकर आई, अब इमरान खान भी अंदर है तो तू क्यों बाहर घूम रहा है? पागल आदमी अजीब बातें करता है यार कुछ मुंह से। मैंने कितना फेवर किया था इन कमबख्तों को, पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके मैंने इन लोगों को फेवर किया था, लेकिन
کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو فیور کیا جائے. وہ کہتے ہیں ہم اس قابل. پہلے بھی الٹ پٹانگ جب بیان فواد چودھری کی طرف سے آتے تھے, لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا بول رہے ہیں, میں کہتا نہیں ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. میں گھماتا تھا مطلب, بھائی حتی الامکان شریعت یہی کہتی ہے. اچھا بس ہو گئی یار, تو آپ چپ بیٹھے رہا کرو. آپ پہ بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. آپ نیچے کمنٹس دیکھا کرو, کوئی ایک آدمی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ویل ڈن, تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ بے عزتی کروا رہے ہو؟ چپ بیٹھے رہتے. ہم نے کہا آپ بیان دو اس کے حق میں, یہ اس کی مخالفت میں, کیونکہ ضیاء الحق نے بنائی تھی. بھائی جان ضیاء الحق اس وقت پاکستان کا صدر تھا. صدر مملکت کی حیثیت جمشید اور وسیم کی نہیں ہوتی. صرف آرمی چیف بھی ہوتا نا, ہم کہتے بنوائی ہے, صدر مملکت کے آرڈر سے بنی ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. تو جب صدر کے آرڈر سے کوئی چیز, اور بن بھی مسجد رہی ہے, کوئی شراب خانہ تھوڑی, کوئی سینما گھر تھوڑی کھل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انلیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے, نہ نہ نہ, اس کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے. اس پہ تو میں کتنے بیان کر چکا ہوں. میں نے بتایا تھا نا, گلشن اقبال میں ایک جگہ فلیٹوں کے بیچ میں لوگوں کے گزرنے کا راستہ, ایک 2 نمبر مولوی گیا, 4 دیواری کھڑی کر کے مسجد بنا کے قبضہ کر لیا. لوگ گزر رہے ہیں تو فضائل سنا رہے ہیں ان کو, اللہ کا گھر ہے. لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا, کیوں بنا رہے ہو بھائی, ہمارا راستہ ہے, تمہیں اللہ کے گھر سے شرم نہیں آتی, اللہ کے گھر کے گرانے کی بات کرتے ہو. یہ وہ مولوی ہے جو قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے. دیکھو بعض مسجدیں بنتی ہیں عوام کی ضرورت کے لیے, اور بعض مسجدیں بنتی ہیں, کوئی 2 نمبر مولوی ہوتا ہے, اس کے پاس کمانے کا کوئی دھندا نہیں ہوتا, وہ اپنے لیے مسجد بنا لیتا ہے انلیگل جگہ پہ, کیونکہ اس کو نہ دنیا آتی ہے نہ دین آتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سورس آف انکم مسجد مدرسہ ہی ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لیگل ہے انلیگل ہے, اس کو اپنی ایک دکان چاہیے ہوتی ہے. مسجد پڑوس میں ہوتی ہے, لیکن اس کو پتا ہے اس مسجد سے میری انکم نہیں ہوگی, لہذا میں ساتھ میں ایک اور مسجد بنا لوں. آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی میں مسجد, ایک مسجد اس گلی میں, اگلی مسجد اس گلی میں. یہ تو انلیگل ہے نا, کیونکہ جب ایک گلی میں مسجد موجود ہے تو عوام کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, آپ کو اسی کے ساتھ نکڑ پہ دوسری مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ مولوی کیوں بنائے گا؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے. ایک مدرسہ موجود ہے, ساتھ میں دوسرا بنا دے گا. بھائی محلے میں جب مدرسہ ہے تو کیوں بنا رہے ہو؟ محلے والوں کو ضرورت نہیں ہے تو بزبان حال کہے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے, تاکہ میں اس میں چندہ لے کے کھاؤں, مسجد ہو میری, نمازیوں سے چندہ لوں. ایسی مسجدیں بھی بہت ساری ہیں, میں مانتا ہوں. تو آپ ان مسجدوں کو, اس میں بھی ہم یہ کہیں گے بننے ہی نہ دیں. آپ بھائی جب ایک گلی میں محلے والے نہ بننے دیں, اس کو کیوں بننے دے رہے ہو بھائی؟ جب ایک گلی میں اتنی بڑی مسجد موجود ہے, ساتھ میں نکڑ پہ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن یہ جو اسلام آباد والا کیس چل رہا ہے, یہ 50 سال پرانی مسجدیں ہیں, آباد فل. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ یہ کچھ اندر ہی اسمبلیوں میں کچھ ملک دشمن لوگ گھسے ہوئے ہیں. این اس موقع پہ جب لوگ ملک کے خلاف جا رہے ہیں, لوگ فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, لوگ جو ہے 14 اگست سے پہلے جو ابھی ایک جو انڈیا سے جنگ جیتی ہے, اس میں کچھ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی, اتحاد ہوا. تو ہم یہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, ہمارے بیانات چل رہے ہیں, لوگ کمنٹس کر رہے ہیں واہ 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 واہ, اسلامی ملک ہے, شراب خانے کی اجازت مل رہی ہے اور مسجدیں گر رہی ہیں. تو ہمیں بھی ایک حد تک ہی ہم دفاع, پاکستان تو ہم نے ہر قیمت پہ بچانا ہے. لوگوں کے کہنے پر ہم ملک سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ ملک گیا تو گئے ہم سب. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے, اور حکومت میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں کہ کمبختوں, ملک میں اور دیگر مسائل کم ہیں, پہلے ان مسائل کو فوکس کرو. نئی شرری ہر 4 دن کے بعد چھوڑ دیتے. جیسے میں نے بھی بیان میں بتایا نا, ابھی خواتین کے حقوق پہ 1-2 بل اور پاس ہو گئے اوٹ پٹانگ قسم کے. تو یہ کر جا رہی ہیں, ہمارے صبر کا امتحان لیے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ بھی, اور جہاں جہاں بھی آواز اٹھ سکتی ہے آپ اٹھاؤ, تاکہ دوبارہ ان کو یہ حرکت کرنے. وہ پارک پہ مسجد بنی ہوئی ہے, پارک میں مسجد ہے, جب پبلک کو اعتراض نہیں ہے, وہاں کی عوام کہہ رہی ہے ہمیں پارک سے زیادہ مسجد محبوب ہے. تو جب پبلک کو پارک سے زیادہ مسجد محبوب ہے تو شکر ادا کرو, ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں. 4-6 آدمیوں کے کہنے پہ آپ کیوں ایک کام کر رہے ہو؟ وہاں بھی وہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا گرا دو, وہ تو شکر ہے عوام نکل آئی سڑکوں پہ. ادھر سوسائٹی تھی, لوگ اتنے زیادہ نکل آئے, وہ پینڈنگ میں چلا گیا الحمدللہ معاملہ. تو ہمارے جو کچھ لیڈر ایسے ہیں جو فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے.
نئی نئی چھریاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کوئی گھریلو یا تو مسائل ہوتے ہیں یا ان کو باہر سے کچھ پن کیا ہوا ہوتا ہے کہ کم وقتوں ہم نے تمہیں اتنے ڈالر دیے, اتنا تم کھا گئے, یہ تو کر کے دکھاؤ نا تم. پاکستان ہمارا ملک ہے, ان حکمرانوں کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تو ہمارا ملک ہے, بنانا بھی ہم نے, حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے, ان کو انسان کے بچوں کی طرح چلانا بھی کس نے, ہم نے. ہم ملک میں مسلح بغاوت کے خلاف ہیں. مسلح کا مطلب اسلحہ اٹھانے کے خلاف ہیں. ہم اسلحہ نہیں ہم اٹھانے کو حلال سمجھتے, کیونکہ اسلحہ اٹھانا جب جائز ہوتا ہے جب شریعت کی شرائط پائی جائے. تو ہم فوج کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف, پولیس کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف کبھی بھی ہم بم دھماکوں کے اور اسلحے کو پروموٹ نہیں کرتے, یہ حرام ہے. لیکن باقی جتنی بھی احتجاج کی قسمیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جائیں گی. بنگلہ دیش میں کیا نا, انہوں نے کوئی اسلحہ تھوڑی اٹھایا تھا. میں تو وزٹ کر کے آیا بنگلہ دیش کا, وہاں کی حکومت نے کیا گند مچایا ہوا تھا, تو وہ پوری عوام نے الٹ دیا تختہ, بھاگ گئی, پتلی گلی سے بھاگ گئی. تو ان حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے کام مت کریں جو اسلام کے خلاف اور پبلک کی چاہتوں کے خلاف ہوں. الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ملک میں میجورٹی مذہب سے محبت کرتی ہے. فواد چودھری جیسے لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ محبت نہ کریں, اس کو دبئی بنا دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ فواد چودھری کے لیے ہم پاکستان کو دبئی بنائیں, فواد چودھری کو ہم کہاں بھیج دیں گے, دبئی. آپ کہیں کہ آپ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے ٹکٹ کٹا کے ان کو فوراً دبئی بھیجا جائے. آنے جانے کا آنے کا تو ہے ہی نہیں نا, جانے کا کرایہ میں دوں گا, آنے کا نہیں, آنا نہیں ہے. تو آپ وہیں دبئی میں رہیں, وہاں آپ چڈیاں بنیان دیکھیں, خوش رہیں, لائف کو کیا کریں آپ, انجوائے. ہم دقیانوس ہی ٹھیک ہیں, مولوی تنگ نظری ٹھیک ہے. یہ پاکستان فنڈامنٹلسٹ تنگ نظروں کا ہی رہنے دو, جس میں غیرت, شرم اور حمیت, مذہب سے محبت. ایسے دیسی ہی ہم یہاں الحمدللہ لائف کو, جو دیسی ہوں گے اس ملک میں آ جائیں گے. تم جیسے ماڈرن, تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت جی آپ دبئی تشریف, انہوں نے کہا ہے کبھی کچھ دن پہلے بیان میں نا کہ دبئی جیسا ہو جائے, بالکل دبئی جیسا انگلش ماحول. جب تک مولوی ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور مولوی کیا, بہت سے صرف مولویوں کے علاوہ بھی ہماری فوج میں, بیوروکریسی میں, وکیلوں میں اچھے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ بھی نہیں پاکستان کو, یہ جو میں خلا کے خلاف بات کرتا ہوں, بہت سے وکیل بھی ہیں جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے وکیل بھی کہہ رہے ہیں زنا ہے اور اس کو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت سے لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو جن کو محبت نہیں ہے وہ ملک سے کہاں چلے جائیں. پوری دنیا پڑی ہے بھائی, یہاں سے نکل لو پتلی گلی سے. یہاں مسجدیں بھی رہیں گی, مسجدوں میں تراویح کی نمازیں ہوں گی, مسجدوں میں جماعت کی نمازیں ہوں گی, مسجدوں میں علماء کے بیانات بھی ہوں گے. ایک مسجد ہی ہے جو اصلاح کا ذریعہ ہے, جہاں انسان حیا اور شرم سیکھتا ہے, باقی تو سب مارکیٹ سے شارٹ. اور اسی وجہ سے ہم نے بھی فیصلہ کیا اس مسجد کو بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. فواد چودھری کہے گا کیوں بڑھا رہے ہو, جب کہے گا تو پھر میں جب بیان دوں گا. اس لیے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں نمازی ہیں نہیں, مسجدیں بڑھ رہی ہیں, نمازیوں کے حساب سے چھوٹی پڑ رہی ہیں. کبھی آ کے دیکھو پتہ چلے گا. رمضانوں میں دیکھو ہزار بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے مسجدوں میں. ایسی بھی ہیں جن میں 5,000 بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو بڑی بڑی مسجدوں میں. تو ابھی بھی دین زندہ ہے, لوگ دین سے محبت کر رہے ہیں, تو یہ چلتا رہے گا.